آسان قرآن انتہائی مختصر تفسیر قرآن پر مبنی ایک پروجیکٹ ہے جس میں کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کم سے کم وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام آسان اور مختصر ترین وضاحت کے ساتھ پہنچ سکے۔ اس پروجیکٹ کے تمام تر حوالہ جات تفسیر ابن کثیر سے لیے گئے ہیں، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مستند تفسیر ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہی ہے، اسی لیے ہم اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں براہ راست قرآن سیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلا مقام سورہ رحمن کی آیت نمبر 2 علم القرآن ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خود کو معلم قرآن کہہ کر متعارف کراتا ہے۔ دوسرا مقام سورہ قمر کی 4 مرتبہ دہرائی جانے والی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عربی زبان کے قواعد کی روح سے لقد کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کام پہلے سے ہی مکمل کر لیا گیا ہو، یعنی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی آسان بنایا ہوا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ اس سوال پر ختم ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے قلیل سی بھی کوشش کرے۔ یہاں پر مدکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کے قواعد کی روح سے اس کے معنی نہایت قلیل، یعنی بہت ہی کم کوشش کرنے کے ہیں۔ مطلب ہم اگر مدکر بھی ہوں تو ہم بآسانی قرآن کو سیکھنے والے بن سکتے ہیں۔ مذکورہ آیت سے یہ بات بالکل ہی واضح ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے سے صرف اس وقت قاصر رہیں گے جب ہم بالکل ہی منہ پھیر لیں یا تھوڑی سی بھی کوشش نہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے دل اس کتاب سے بالکل ہی غافل ہیں۔ قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کا معجزہ اس طرح سے ہے کہ یہ انسان کے لیے بالکل براہ راست ایک کلام ہے، ڈائریکٹ ہے۔ قرآن یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہوا ہے وہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے ان کے حالات کے مطابق بیان کیا گیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے اور ان کے حالات و واقعات کے مطابق ہے، بلکہ یہ بات پورے دل سے اپنے دماغ میں بٹھا لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق مجھ سے ہے، ڈائریکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان میرے لیے ہے اور میرے ہی حالات کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ پرسنل تعلق کا ہونا بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ تعلق ایک بہت پرسنل ریلیشن شپ ہے۔ وہ جو کچھ فرما رہا ہے اس کے اور میرے درمیان ہے، ہر فرمان میرے لیے ہے، میری رہنمائی کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا ریلیونٹ ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب
ہم اس کو توجہ، فہم، تصور اور احساس کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی فل اٹینشن، فل انڈرسٹینڈنگ، فل امیجینیشن اور فل ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ سنتے ہیں، تو قرآن پاک کی ہر آیت ہماری سوچ کے حساب سے ایک جواب کی صورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن پلانڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منصوبہ بندی کے تحت ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ہم تک کوئی بھی اللہ کا پیغام کس کے ذریعے پہنچے گا، لیکن جس کے ذریعے سے بھی پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے پرسنل بھی ہوگا، ڈائریکٹ بھی ہوگا، ریلیونٹ بھی ہوگا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پلان تھا کہ آج جو کچھ بھی آپ سب تک پہنچا ہے وہ میرے ذریعے سے پہنچے۔ یاد رکھیں کہ جب کبھی جہاں بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی الجھن ہو اور اس دوران آپ تک اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی آیت پہنچے تو وہ آپ کے لیے ہی ہوگی، چاہے وہ فیس بک کی پوسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچے، چاہے واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے، چاہے ٹی وی کے کسی پروگرام کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ تفسیر کا آغاز کریں گے، تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم پوری توجہ، فہم، تصور اور احساس کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ، پرسنل، ریلیونٹ اور پلانڈ سمجھ کر تفسیر کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔